اور وہ اگر آپ نے ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ خیبر پختونخوا صوبے پر ایک ہاتھ ہوگا۔ آپ پارلیمنٹیرینز کو اغوا نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد شہر میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے تمام کارکنوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے، اس حالات کا مقابلہ کریں گے۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے ایم این ایز کو، ہمارے سینیٹرز کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ہم نے ان 6 لوگوں کو ہی رکھنا تھا۔ ہم بھی ہاؤس میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ کل کو اگر کسی وجہ سے ہمارے ممبروں کو اندر نہ آنے دیا جائے تو کم از کم یہ 3-4 ممبر ہوں جو کم از کم فلور پر کھڑے ہو کے بات تو کر سکیں۔ انہوں نے اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کے جو محصور اراکین ہیں ان کو بھی یہ شائعہ دیا۔ جی السلام علیکم جی، میں علی اصغر خان خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری آپ بھائیوں سے بہنوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی کہ ہماری قیادت کے خلاف جو ہے وہ چھاپے لگائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ان کو یہاں تک کہ اسمبلی کے باہر سے ایم این ایز کو اٹھایا گیا ہے، اور یہ اتنے بھکلا گئے ہیں آپ لوگوں کی قوت دیکھ کے۔ کل جس طرح سے ایک سیلاب جو ہے امڑ آیا، ان کا خیال تھا جی کہ یہ گلیوں سے کوچوں سے گزار کے ایک بیابان جگہ پر اگر جلسہ منعقد کرنے کے لیے کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور عوام جو ہے وہاں پر نہیں پہنچیں گے، ایک چھوٹا سا جلسہ ہوگا، اور یہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ظاہر ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمیشہ کی طرح مدد کی، عمران خان کی مدد کی، اور عمران خان کی کال پر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہاں پر امڑ آئی، ہر قسم کی مشکلات کو طے کر کے وہ جلسہ گاہ میں پہنچی، اور یہاں پر جو لاکھوں لوگ جمع تھے، جو لاکھوں لوگ راستوں میں تھے، ان کو دیکھ کے یہ حکومت بالکل بکلا گئی ہے۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی جو مقبولیت ہے اس کا اندازہ آپ کو 8 فروری پر تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ کل جو ہے اسلام آباد میں دوبارہ آپ کو ہو گیا کہ خوف آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی، آپ نے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، آپ نے ہر جگہ کنٹینر لگا لگا کر جو ہے راستے جو ہے مشکل بنا دیے، لمبے چکر لگوائے لوگوں سے، تنگ گلیوں سے گزارا، لیکن ہر حال میں جو ہے لوگ پھر بھی وہاں پہنچے۔ اب آپ جو ہے غلطی کرنے نکلے ہیں، خدا را اس ملک کی خاطر جو ہے اور غلطیاں نہ کریں۔ ابھی ہمیں علی امین صاحب کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کدھر ہیں، کس حال میں ہیں، اور وہ اگر آپ نے ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ خیبر پختونخوا صوبے پر ایک ہاتھ ہوگا، اور اس کا جواب جو ہے پھر خیبر پختونخوا کے لوگ ضرور دیں گے۔ ہم لوگ تیار ہیں، ہم لوگ جو ہے ہر حالت میں جو ہے اپنے چیف منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے صوبے کی عزت کی خاطر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہوش کے ناخن لیں، اس راستے پہ چلنا جو ہے چھوڑ دیں، جس راستے پہ آپ نکلے ہیں۔ آپ ملک کا خیال کریں، اپنی حکومت کا خیال نہ کریں، اس ملک کا خیال کریں۔ اور پاکستان کے نوجوان، خیبر پختونخوا کا نوجوان جو ہے وہ تیار ہے، وہ پھر اسلام آباد آ جائے گا آپ کے پاس، پھر آپ ان کو روک بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ وقت ہے آپ کا ہوش کا ناخن لینا، اور میں خیبر پختونخوا کے سارے تنظیموں کو، سارے نوجوانوں کو، یوتھ ونگ کو، ویمنز ونگ کو، لیبر ونگ کو، آپ کی ILF کو، ISF کو، اور باقی جو ہماری ساری تنظیمیں ہیں، ان سب کو یہ ہدایت دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے پارٹی کے کال کے لیے تیار رہیں۔ اگر کوئی اس قسم کا اقدام اٹھایا گیا تو آپ کو پھر پارٹی کا لائحہ عمل پہنچا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم ایک بار پھر ان کو دکھائیں گے کہ ہم اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم جو ہے اپنی عزت جو ہے بچانا جانتے ہیں۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ پارلیمنٹیرینز کو اغوا نہیں کر سکتے، آپ اریسٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کے اوپر بلا وجہ FIR نہیں کر سکتے۔ یہ تو قدغن ہے، یہ توہین ہے پارلیمنٹیرینز کی کہ آپ ان کو جو ہے بغیر وجہ کے گرفتار کرنا شروع کریں۔ تو میں نے اس کے اسپیکر صاحب سے کہا کہ آپ رولنگ دیں، اپنا اختیار استعمال کریں۔ آپ دیکھیں اعجاز چودھری صاحب ہیں، ہمارے سینیٹرز ہیں، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ چیئرمین جو سینٹ ہیں ان کو یہ اختیار ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ کرے۔ دیکھیں یہ کرسی آنی جانی چیز ہے، آج ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، کل کو یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے، تو اسپیکر صاحب کا اور چیئرمین صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے رولز کو۔ سپریم کورٹ کہاں ہے؟ اس اسلام آباد شہر میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میں عدالت کی کہ ضمیر پہ دستک دیتا ہوں، میں عدالت کو کہتا ہوں اٹھو، جاگو، اس خواب خرگوش سے جاگو، دیکھو تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آپ آئین کے پاسدان ہیں، آپ پہ فرض ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں،
لیکن یہ نہیں ہو رہا. آج ایک ظلم کا ریلا ہے جس کے سامنے ہم تن تنہا کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے, ہمارے جذبے پرعزم ہیں, جوان ہیں, ہم ہرگز ڈگمگانے والے نہیں. لیکن آج کی رات ہم سب کو ایک بار پھر یہ اندیا دیتی ہے, پھر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم آج اس ویڈیو کے ذریعے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان فاشسٹ حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے چیئرمین بیرسٹر گور کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا, اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اسپیکر صاحب نے بہت کمزوری دکھائی ہے. اس پارلیمنٹ کی تو ویسی عزت نہیں تھی, ایک جاری پارلیمنٹ ہے, ایک منڈے چور لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں, اور پھر وہ قانون سازی بھی اس طرح کرے, اور چیف جسٹس کی یہ جو ہے نا یا ججز کی لیے اگر کوئی اس کی عمر میں اضافہ کرنا ہے یا تعداد میں اضافہ کرنا ہے, اور کوشش یہ ہے کہ جتنی پی ٹی آئی کی ایم این اے وہ نہ آئے یا یہ چند لوگوں کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالے اور دباؤ سے اس سے ووٹ دلوائیں, تو یہ ایک غلط فہمی ہے. دیکھیں, ہم نے یہ تحریک شروع کیا ہے پاکستان کو آئین اور قانون کے لیے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی علمبرداری ہوگی. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہ ڈریں گے نہ دبیں گے. انشاءاللہ جدوجہد کریں گے اور آگے بڑھیں گے. میں اپنے تمام کارکنوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے, اس حالات کا مقابلہ کریں گے. ہم نے اس ملک کے لیے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس ملک میں اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھنا ہے, اور وہ مستقبل تب ہوگا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی. میں ان جاری حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے یا کیسز بنائے اس کو واپس لو, اور اگر تم کوئی ایسی قانون سازی کرتے ہو تو اس کو مانے گا کون, اس کی حیثیت کیا ہوگی, اور ہر صورت میں ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں, ہمیں ایک دن پورے ملک میں نکلنا ہوگا تاکہ یہ فاشسٹ حکومت, ابھی ان کے دن گنے جا چکے ہیں, ابھی اس حکومت کی مزید برداشت سے یہ باہر ہے. کسی طور پر نہ عوام اس حکومت کو برداشت کرتے ہیں نہ ہم برداشت کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے حق کے لیے کڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان کے سب بڑھانا چاہتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کو عمر کی حد بڑھا کے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے ایم این ایز کو, ہمارے سینیٹرز کو گرفتار کر رہے ہیں, اور ان کی ہوا اس لیے نکلی ہے کہ کیونکہ 22 کے لیے ہم نے لاہور کے اندر جلسے کا اعلان کیا ہے. اس طرح سے اس فسطائیت کی حکومت کا جنازہ نکل چکا ہے, ان کا جانا ٹھہر چکا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جس وقت کوئی پھڑپھڑاتا ہے وہ آخری وقت ہوتا ہے. آج جس طرح سے انہوں نے ہمارا یہ کریک ڈاؤن کر کے پنجاب کی, کے پی کی تمام لیڈرشپ کو گرفتار کیا, پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو گرفتار کیا ہے. فوکل پرسن ہوتی ہے. ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کل جو ایوان کے اندر لیجسلیشن متوقع ہے اس کے اندر ہم نے اپنے کچھ چند ممبروں کو کھڑا کرنا ہے جو اس کی گنتی دیکھ سکیں, جو میک شور کریں کہ جو وہ قانون سازی کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں, اور اپنا موقف اس پہ پیش کر سکیں. اس کے اندر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں, عمر ایوب صاحب جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں, درتاج گل صاحبہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں, میں بطور ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر, حامد رضا صاحب بطور ہمارے ایس آئی سی کے اتحادی, اور وقاص اکرم صاحب. ان 6 لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی. عمر ایوب صاحب کو جانا پڑ گیا اپنی بیل کی خاطر, ان کی صبح بیل لگی ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر, میں, حامد رضا اور وقاص اکرم جو ہیں ہم پارلیمان کے اندر تھے. اور آئیڈیا یہ تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ باہر پولیسیں آ گئی ہیں, لوگوں ہم نے باقی ممبرس کو آپ جائیں, کیونکہ باقی ممبرس کو ہم نے ہاؤس میں لانا ہی نہیں تھا, ہم نے ان 6 لوگوں کو ہی رکھنا تھا. ہم بھی ہاؤس میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ کل کو اگر کسی وجہ سے ہمارے ممبروں کو اندر نہ آنے دیا جائے تو کم از کم یہ 3-4 ممبر ہوں جو کم از کم فلور پہ کھڑے ہو کے کوئی بات تو کر سکیں, اس کو اپوز تو کر سکیں. تو حکمت عملی کے تحت ہوگی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ رات یہیں بسر کریں گے یا کسی اور جگہ یہاں پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں آپ سے وہ بھی بات چیت چل رہی ہے, مشاورت چل رہی ہے. دیکھیں چیئرمین صاحب نے خود, گوہر صاحب یہاں پر موجود تھے,
وہ جاتے ہوئے جس طرح مخدوم صاحب نے ابھی بتا دیا کہ 7 لوگوں کو ہم نے فائنلائز کیا تھا کہ کل وہ حکومتی بل کے وقت یا لیجسلیشن کے وقت موجود ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر. گرفتاری از ناٹ این ایشو بھائی جان. ہم گوہر خان کے اندر جو بحث چل رہی تھی ہم گوہر صاحب کو نہیں بھیج رہے تھے. ہم نے کہا تھا ہم سب ساتھ جائیں گے, سب ساتھ پکڑے جائیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے باقی ممبرز کو تو کہہ دیا گیا کہ آپ نے سیشن میں نہیں آنا. اب جو ہمارے 7 ہیں 7 میں سے اگر 4 ہم یہاں سے اٹھائے جاتے ہیں, کل جو وہاں پر حکومت اگر جعلی گنتی کرتی ہے اس کو پن پوائنٹ کس نے کرنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کس نے کرنا ہے. اس وجہ سے ہم یہاں پر ابھی تک موجود ہیں. ہائیسٹ لیول کے اوپر مشاورت چل رہی ہے. باقی گرفتاری از ناٹ این ایشو. ہم تو ابھی ہمارے MNA نسیم شاہ صاحب انہوں نے اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کے جو محصور اراکین ہیں ان کو بھی اشعیا دیا ہے. اب دیکھ لیں ہماری شکلوں سے ایک اشعیا وزیر اعظم ناشتہ کون دے گا, ایک اشعیا اپوزیشن اور پارلیمان ہاؤس میں ہوگا. ناشتہ کون دے گا, ناشتہ کون دے گا, ناشتہ کون دے گا. کوئی مہمان نہیں جائے گا. اچھا یہ گرفتاریاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جلسے کی وائلیشن ہے یا ریاست مخالف تقاریر ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہاں ہاؤس کے اندر تھے, آپ کے علم میں ہے ہاؤس کے اندر موبائل بھی نہیں چل رہے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھلے, تو ہمیں وہ والی انفارمیشن تو نہیں ہے. بٹ یقیناً یہ ہے کیونکہ باقی ہمارے کیسوں میں تو ہماری بیلیں ہوئی ہیں, ہم تو جہاں جہاں مطلوب تھے وہاں پہ ہم بیلوں پہ تھے. اب یہ کوئی نئی چیز ہی ہوئی ہے. اور ایک لاسٹ چیز کہ جس وقت پولیس کی ڈپلوائمنٹ ہوئی ہے ہم 3 اراکین خصوصی طور پر فوراً واپس پہنچے ہیں چونکہ ہمیں حالات کا ادراک تھا. تو اگر نکلنا ہوتا تو بھائی جان ایسی تھے بڑھ دے ہی نا. وزیر اعلیٰ KPK کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی ہیں, تو کیا آپ کا یا آپ کی جماعت کا کسی سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اور کیا ہمارا رابطہ ہے, ہی از فائن الحمدللہ. ابھی گرفتاری کی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. اچھا وزیر اعلیٰ رابطہ ہوا ہے جی, وزیر اعلیٰ KPK سے آپ کا رابطہ ان ہوا کے ہے؟ جو قریبی ساتھی ہیں رفقا ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ گرفتار نہیں ہوئے؟ نو نو. اچھا صرف اتنا بتائیے گا, آر یو کنفرم کہ جو علی مین گنڈا پور ہیں وزیر اعلیٰ وہ اس وقت گرفتار نہیں ہوئے, رابطے میں ہیں؟ ہاں ہم کنفرم ہے. ظاہر ہے ہم ادھر روم میں بیٹھ کے پوری میٹنگ چل رہی ہے, پوری مشاورت چل رہی ہے, سلسلہ جاری ہے کالز کا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا. تو ہی از ناٹ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 3 بجے کے بعد وہ رابطے میں نہیں ہے ہمارے. سر جب CM موو کرتا ہے اور CM KP کے اسپیشلی, ایون پنجاب بھی, لیکن KP کی اپنی حساسیت کی وجہ سے تو اس کے ساتھ جیمرز چلتے ہیں. سر CM کی موومنٹ میں آپ جب جیمرز چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی بندے کو کال کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو وہ باقی بیرسٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ہم تو اتنا کنفرم کر سکتے ہیں.